بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ پیارے مسلمانوں، حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اپنی برکتیں اپنی بہاریں لٹا رہا ہے اور مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے میں مشغول ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، تراویحیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت عام ہے، اللہ تعالیٰ سے التجائے فریادیں کی جا رہی ہیں، پیارے پیارے حبیب کی پیاری پیاری سنتوں کو لوگ اپنا رہے ہیں، سونے حبیب کی سونی سونی سنتوں پر لوگ عمل کر رہے ہیں۔ پیارے مسلمانوں، آج میں بہت ہی اہم اور وقت کی ضرورت کے مطابق ایک پیارے سے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں، اور اس ٹاپک کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے کہ روزے کو کس چیز کے ساتھ افطار کرنا سنت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا افطاری کے بارے میں کیا معمول تھا، کیا طریقہ مبارک تھا؟ پیارے مسلمانوں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھجور یا پانی کے ساتھ افطاری فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص روزہ افطار کرے تو کھجور کے ساتھ کرے، کیونکہ یہ برکت والی یعنی ثواب کو زیادہ کرنے والی ہے۔ یہ نامیسر ہو، کھجور موجود نہ ہو، کھجور نہ ملے، تو پھر وہ پانی کے ساتھ افطاری کرے کہ یہ پاک کرنے والا ہے۔ اور مشکات شریف کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تر کھجوروں کے ساتھ افطاری فرماتے تھے، اگر تر کھجوریں نہ ہوتی تو خشک کھجوروں کے ساتھ حضور افطاری فرماتے تھے، اور اگر خشک کھجوریں بھی نہ ہوتی تو پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چند چلو پانی کے ساتھ، چند گھونٹ پانی کے ساتھ افطاری فرماتے تھے۔ یہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کا پیارا طریقہ مبارک ہے کہ آپ افطاری میں چند کھجوریں کھاتے تھے، تر کھجوریں مل جاتی تو وہ کھاتے، تر نہ ہوتی تو خشک کھجوروں کے ساتھ، اور اگر وہ نہ ہوتی تو پانی کے ساتھ۔ اب اس سے پتہ کیا چلا کہ افطاری کے وقت کھجوروں کے ساتھ افطاری کرنا یا کھجوروں کی غیر موجودگی میں پانی کے ساتھ افطار کرنا، یہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے۔ اب پیارے مسلمانوں، سوال یہ ہوتا ہے کہ کتنی کھجوروں کے ساتھ افطاری کرنے سے سنت ادا ہو جاتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سنت تو ایک کھجور کے ساتھ افطاری کرنے سے بھی ادا ہو جائے گی، لیکن حدیث شریف کے اندر جمع کا لفظ آیا ہے، تو جمع کا جو اطلاق ہے وہ کم از کم 3 پر ہوتا ہے، تو اس لیے اگر افطاری کے وقت بندہ 3 کھجوریں کھا لے، 3 کھجوروں کے ساتھ افطاری کرے تو یہ کمال سنت ہے، یہ سنت کو کامل کرنے والی ہے۔ پیارے مسلمانوں، اب سوال ہے کہ کھجور کے ساتھ افطاری کرنے میں حکمت کیا ہے، کہ فوائد کیا ہے کھجور کے ساتھ افطاری کرنے میں؟ تو ذکر کیا گیا ہے کہ کھجور کے ساتھ افطاری کرنے میں فائدہ یہ ہے کہ یہ میٹھی ہوتی ہے، اور میٹھی چیز کے ساتھ افطاری کرنے سے جو ضائع شدہ قوت ہوتی ہے کہ دن بھر بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کی وجہ سے جو جسم کی قوت ضائع ہوتی ہے، طاقت ضائع ہوتی ہے، تو کھجور کے ساتھ افطاری کرنے کی وجہ سے وہ قوت واپس لوٹ آتی ہے۔ پیارے مسلمانوں، اب یہاں پر چند ایک باتیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں افطاری کے وقت افطاری سے چند منٹ پہلے، کوئی 10-15 منٹ پہلے وضو کر لینا چاہیے، اور اس کے بعد ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجائیں اور فریادیں کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، کہ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ 3 لوگوں کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا، ان میں سے ایک وہ شخص ہے کہ جو افطاری کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے، اس کی دعا کو قبول فرماتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم چند ایک منٹ پہلے باوضو ہو کر بڑے ادب کے ساتھ بیٹھیں اور اپنے رب تعالیٰ سے مانگیں، دعائیں کریں، التجائیں کریں، اپنی خیریت مانگیں، گھر کی خیریت مانگیں، بہن بھائیوں کی، اپنے رشتہ داروں کی،
اپنے کاروبار کی، اپنے معاملات کی، سارے مسلمانوں کے لیے جتنا زیادہ مانگ سکے مانگے، تو یہ کام کریں۔ اور پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ایک تو یہ کہ باوضو ہونے کی وجہ سے ہمیں دعائیں مانگنے کی توفیق بھی ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ پیارے مسلمانوں، اگر ہم وضو نہیں کرتے، جیسے ہی افطاری ہوتی ہے ہم افطاری پر ٹوٹ پڑتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، اور افطاری کے بعد نماز کی ادائیگی کے لیے دوڑ لگاتے ہیں مسجد کی طرف، اور جب مسجد میں پہنچتے ہیں تو وہاں جا کر ہم اب وضو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ رش لگا ہوتا ہے، وضو خانے کے اندر جگہ نہیں ہوتی وضو کرنے کو، اب لوگ کھڑے ہیں اور اب انتظار میں ہیں، پھر بڑی مشکل سے جا کر وضو کیا، اب جماعت کی طرف چلے تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ساری نماز نکل جاتی، بعض دفعہ کسی کی 2 رکعتیں نکل گئی، کسی کی 1 رکعت نکل گئی، بعض جماعت کے بالکل آخر میں جا کر شامل ہوتے ہیں۔ یہ نقصان ہوتا ہے وضو افطاری سے پہلے نہ کرنے کا۔ اگر افطاری سے پہلے وضو کر لیا جائے تو جیسے ہی افطاری کی، افطاری کے فوراً بعد بندہ مسجد میں پہنچے تو پیارے مسلمانوں، افطاری سے پہلے وضو کر لینے کا یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ بندے کی جماعت ترک نہیں ہوتی۔ اور پیارے مسلمانوں، جتنی حضور علیہ السلام نے افطاری فرمائی ہے کہ کھجوروں کے ساتھ یا پانی کے ساتھ، یا بعض دفعہ اگر دونوں بھی استعمال فرمائی حضور علیہ السلام نے کہ کھجوریں کھائی اور اس کے بعد پانی بھی پیا، تو یہ کتنا سا وقت لگتا ہے۔ تو آج ہم افطاری کا جیسے وقت ہوتا ہے، افطاری کا اعلان ہو جاتا ہے کہ روزے داروں افطاری کا وقت ہو چکا ہے، روزہ افطار فرما لیجیے، اور اس کے تقریباً 2-2.5 منٹ کے بعد اذان پڑھی جاتی ہے۔ بعض جگہ تو اس سے بھی اور تھوڑی سی تاخیر ہوتی ہے کہ تاکہ لوگ افطاری کر لیں، افطاری کرنے کے بعد مسجد میں پہنچ جائیں۔ اب اگر ہم نے پہلے وضو کیا ہوا اور جیسے ہی افطاری ہوئی ہم نے چند کھجوریں کھائی، تھوڑا سا پانی پیا، اور اس کے بعد اذان شروع ہو گئی، تو اذان کو سننے کی بھی ہمیں فضیلت کا موقع مل جائے گا کہ اذان کے ایک ایک کلمے کا جواب دینے پر لاکھ نیکیاں ملتی ہیں۔ اور یہ نیکیاں تو رمضان سے پہلے ملتی تھی، رمضان کے علاوہ اتنا اجر و ثواب ہے اذان کے سن کر اس کے جواب دینے پر۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ تو وہ ہے جن میں نیکیوں کو بڑھا دیا جاتا ہے، تو اور بھی اس سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنے کا موقع ہے۔ تو بندہ باوضو ہو کر بیٹھا، جس سے افطاری کا وقت ہوا، افطاری کی، اور افطاری کے بعد اذان کو سنا، اذان کا جواب دیا، تو لاکھوں نیکیاں مل گئی، اور پھر جماعت کے اندر بھی شریک ہو گیا، مکمل نماز جماعت کے ساتھ بھی نصیب ہو۔ تو ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے کہ ہم افطاری سے پہلے ہی باوضو ہو کر بیٹھ جائیں، دعائیں کریں، التجائے فریادیں کریں۔ اور پیارے مسلمانوں، اس کے علاوہ حضور علیہ السلام کے اس مبارک طریقے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ افطاری کے وقت بالکل نارمل کھانا پینا چاہیے، کہ چند کھجوریں اور پانی بس، بندہ زیادہ کرے تو تھوڑا سا فروٹ کھا لے، کوئی تربوز وغیرہ، خربوزہ وغیرہ، ایسی کوئی چیز کھا لے، تھوڑی سی کھا لے۔ اور اگر وہ یکدم جیسے ہی افطاری کا وقت ہوا زیادہ کھائے گا، زیادہ پیے گا، اور ایسی غذائیں کہ جن سے کھاتے ہی پیٹ کو نقصان ہو جاتا ہے، معدے کو نقصان ہوتا ہے، بیماریاں پھیل جاتی ہیں، مثلا تلی ہوئی چیزیں بندہ کھائے، سموسے پکوڑے کھانا شروع کر دے، یا آگ پر پکی ہوئی چیزیں، گوشت وغیرہ فوراً کھانا شروع کر دے، ان کے ساتھ افطاری کا آغاز کرے، تو پھر اس سے نقصان کا خطرہ ہے کہ سارا دن وہ پیٹ، وہ معدہ جو خالی رہا، اب اچانک سے ایسی غذائیں اس کے اندر جائیں گی تو اس سے معدے کو نقصان ہوگا، بیماریوں کا بھی خطرہ ہے۔ تو اگر ہم حضور علیہ السلام کے اس طریقے پر عمل کریں تو ہمیں اذان بھی سننے کو ملے، ہم اذان کا بھی جواب دیں، ہمیں جماعت بھی نصیب ہو، اور ہماری صحت بھی برقرار رہے۔ اور حضور علیہ السلام کا یہی مبارک طریقہ تھا کہ آپ افطاری فرماتے، افطاری کے بعد جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے، اور پھر اس کے بعد کھانا تناول فرماتے تھے۔ آج ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے۔ افطاری کے وقت ہمیں خود کو یہ سمجھانا چاہیے کہ اگر فرض کریں روزہ آدھا گھنٹہ اور تاخیر کے ساتھ افطار ہوتا تو میں صبر کر لیتا، تو لہٰذا مجھے چاہیے کہ میں تھوڑی سی کھجور کھا لوں، تھوڑا سا پانی پی لوں، اور اس کے بعد مسجد میں تشریف لے جاؤں، نماز ادا کروں، نماز کے بعد آ کر کچھ کھانا کھا لوں، تو اس سے اسے دنیا کے بھی فائدے حاصل ہوں گے اور آخرت کے بھی فائدے حاصل ہوں گے۔
تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں پیارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری اداؤں، پیارے پیارے طریقوں کے ساتھ پیار کرنے والا بنائے، ان سے محبت کرنے والا بنائے، اور پیارے حبیب کی غلامی میں، محبت میں، اتباع میں ہمیں اپنی زندگیاں گزارنے والا بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں صحیح طریقے کے ساتھ اس ماہ مبارک کی برکتیں حاصل کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب